میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. یہ صرف 7 سیکنڈز میں تکلیف سے آرام دیتا ہے. اٹ ورکس. ذاکر ہے سینئر کنسلٹنٹ آئی سرجن. میرا تقریباً 40 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے جس میں یو کے اور سعودی عربیہ ہے، اور اب میں پاکستان میں ہوں. اور یہ ہے کہ اب ہم بات کرتے ہیں شوگر. آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں ویری کامن، ہمارے ملک میں سعودی عربیہ میں بہت ہی کامن ہے. تو شوگر لانگ اسٹینڈنگ جو شوگر ہوتی ہے نا، پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ شوگر ڈائگنوز ہو اور اس کو کنٹرول کیا جائے. جتنا اچھا کنٹرول رکھیں گے اتنی کم کمپلیکیشن ہوتی ہیں. جتنا آپ مطلب ایک تو ٹائم کے حساب سے ہے، بہت زیادہ 8-10 سال ہو گئے تو وائٹل آرگنز پہ اس کا افیکٹ شروع ہو جاتا ہے. کڈنی پہ ہو سکتا ہے، ریٹنا پہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ریٹنا پہ سب سے پہلے آتا ہے، برین، ہارٹ، یہ وہ. بہرحال ریٹنا کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہم دیکھتے ہیں ویژن اور اس کے پردے کو پیپل ڈائلیٹ کر کے قطرے سارا پردہ اس کا اسکین کرتے ہیں. تو اس میں اگر ڈائبیٹک ارلی ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہے جس کو نان پرولیفریٹنگ ہے، اس میں آپ کو ڈاٹ ہیمریج نظر آئیں گے اور کچھ بلاٹ ہیمریج نظر آئے گا. تو اس وقت آپ پیشنٹ کا دیکھیں گے بلڈ شوگر کیسا ہے، اس کا HbA1c کیسا ہے، اس حساب سے اس کو انسٹرکٹ کریں بھائی آپ شوگر اپنی کنٹرول کریں. پھر آپ 3 مہینے بعد بلائیں، 6 مہینے بعد بلائیں. اگر تو ریگریس کر کے ٹھیک ہے ویل اینڈ گڈ، لیکن بعض دفعہ وہ پروگریس کر کے سینٹر ریٹنا یعنی کہ اس کو کہتے ہیں میکولا، اس پہ افیکٹ آ جاتا ہے. اگر اس میں سوزش آ گئی تو دیٹ از اے بگ پرابلم، کیونکہ وہ لیزر سے بھی نہیں کر سکتے. لیزر بیسیکلی پردے کا لیزر جو ہوتا ہے نا وہ سیل کرنے کا ہوتا ہے. جیسے خون کی پتلی پتلی نالیاں ہیں، اس کو ایک حساب سے ہم اس میں ویلڈ کر دیتے ہیں. تو اس میں نہیں کر سکتے، سینٹر تو ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آج سے کوئی 30-35 سال ہو گئے ہیں انجیکشن نکلے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو یہ ٹھیک ہوتا ہے. دوسرا یعنی کہ یو کے امریکہ وغیرہ میں نا سینائل میکولر ڈیجنریشن یا ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن ہوتی ہے. اس کی بھی 2 ٹائپ ہوتی ہیں، ایک ویٹ ہوتی ہے، ایک ڈرائی ہوتی ہے. ویٹ کا علاج ہے، اور ڈائبیٹک جو میکولوپیتھی اس کا بھی وہی انجیکشن سے علاج ہوتا ہے. یہ پہلے 3 مہینے ہر مہینے لگتا ہے، اس کے بعد ایز ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور ایک OCT ہوتی ہے، اگر آپ کلینکلی کلیئر نہیں بھی ہیں تو اس میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کنفرم کر سکتے ہیں اور فالو اپ کر سکتے ہیں. تو شوگر کلاسیفیکیشن کریں نان پرولیفریٹیو میں، ارلی، لیٹ، انٹینسو کہہ لیں، ماڈریٹ. اور اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ڈائبیٹک میکولر ایڈیما، جو کہ میں سینٹر کی بات کر رہا ہوں. تیسرا ہے کہ نیو ویسل، چھوٹی چھوٹی ایب نارمل خون کی نالیاں آپ کی آپٹک ڈسک کے اوپر آ جاتی ہیں، پردے کے مختلف حصوں میں آ جاتی ہیں. تو اس میں بھی آپ کو اگر ساتھ ایڈیما بھی ہے تو دونوں چیزیں کرنی پڑے گی. انجیکشن لگانا پڑے گا اور اس میں لیزر لگانا پڑے گا. ہو سکتا ہے 2 دفعہ سیٹنگ میں، ایک ہی دفعہ پہ سارا 360 ڈگری نہ ہو تو اس کو ان ڈویژن آپ کو اس کو 2 سیٹنگ میں کرنا پڑے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ شوگر آپ لیزر کروا بھی لیں، سارے کریں، اس کے باوجود آپ کو کنٹرول رکھنا پڑے گا. اور یہ بڑی کامن ہے پرابلم. جیسے بھی ڈائبیٹک پیشنٹ کو یعنی کہ 5 سال بعض ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم بھیجتے ہیں میڈیکل یعنی کہ میڈیکل فزیشین کو. دیکھیے جی اس کا تو پردے میں مسئلہ ہوا ہے، کم از کم 5-6 سال سے چل رہی ہے، بعض بار ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی. تو انسولین آپ کو پتہ ہے شوگر بھی انسولین ڈیپینڈنٹ ہے اور نان انسولین ڈیپینڈنٹ ہے. انسولین پہ تو بعض دفعہ کافی ٹائم لگتا ہے جس میں آ جاتی ہے، لیکن نان انسولین میں خاص طور پہ جو میکولر ایڈیما جو سینٹر میں کہہ رہا ہوں اس میں جلدی پرابلم آ سکتا ہے. تو اس کا بر وقت ٹریٹمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ پیشنٹ اپنی بلائنڈنس کی طرف نہ جائے. کیونکہ ایڈوانس اگر ریٹنوپیتھی ہوگی تو اس میں ریٹنا ڈیٹیچمنٹ بھی ہو جاتا ہے، بڑے پرابلم سیریس قسم کے ہو سکتے ہیں. تو یہ ٹائم ڈائگنوز کر کے ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. اف یو نیڈ اپوائنٹمنٹ فار فالو اپ، تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.